ایک ایسا ملک جس کی معیشت پہلے ہی ڈوبی ہوئی ہے، جس کی معیشت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں پر فنڈ کی مدد میں اتنی زیادہ رقم کو ضائع کرنا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے حکمرانوں نے آج تک وہی پالیسیاں اختیار کی ہیں جس سے ان کی ذات کو فائدہ ہو یا سیاسی جماعتوں کو۔ ایسا کام کیا ہے جس سے ان کی بلے بلے ہو جائے، جو ظاہر میں بہت اچھا نظر آتا ہو، عوام اس کو سہرائے، مگر اس کے پس پردہ کیا چل رہا ہے، عوام کو اس سے بالکل اندر رکھا گیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی ہے تو انہوں نے تعمیراتی کاموں پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ہائی وے، سڑک، گلیوں کی تعمیر خصوصاً ان کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ اگر پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ ہو تو جہاں پر انہوں نے پورے پنجاب میں سڑکوں کی جال کو بچانے کا دعویٰ کیا، تو وہیں پر اسی سیاسی جماعت سے منسلک کسی کونسلر، کسی گلی محلے کے کونسلر یا ناظم کو اس بات پر فخر تھا کہ وہ فلاں محلے کی فلاں گلی کو تعمیر کروا رہا ہے۔ چلے عوام کو اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ گلیوں کی تعمیرات جو ہے صرف انہی کے لیے کی جا رہی ہے، یہ لوگ ان کی شکایات کو سنتے ہیں، ان کی تکلیف کو، دکھ درد کو اپنا دکھ درد و تکلیف سمجھتے ہیں، تو لہٰذا چلنے پھرنے میں جو دشواری پیش آتی ہے، وہ گلیاں محلے پکے ہو گئی ہیں، تو لہٰذا اور عوام اس چیز کو بہت زیادہ سہراتی رہی ہے۔ مگر اصل حقیقت فنڈ کے نام پر ایم پی یا ایم این اے سے لے کر نیچے کونسلر تک ہر کوئی اپنا حصہ ضرور رکھتا رہا، کیونکہ جب تک فنڈ انہیں ملے گا نہیں تب تک ان کے اندر عوامی خدمت کا جذبہ نہیں جاگتا۔ جیسے انہیں یہ فنڈ ملتا ہے تو پھر ان کے اندر عوامی خدمت کا جذبہ بھی جاگ جاتا ہے، تو پھر مخصوص علاقوں میں تعمیراتی کام ان کے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسی پالیسیاں، ایسے کام، ایسے پروجیکٹ پر انہوں نے دھیان کیوں نہ دیا جہاں پر بظاہر عوام کو تو کچھ نظر نہ آئے، جہاں پر شاید عوام ان کو نہ سہرائے، مگر آنے والے 10 سال یا 12 سالوں کے بعد جا کر اس کے نتائج عوام کو ملنا شروع ہو جائے۔ ماضی میں حکومت نے ایسی تمام پالیسیوں سے ہمیشہ اجتناب بھی کیا، انہیں نہیں اپنایا، چاہے ملک کا بیڑا گرک ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ ملک کا نقصان ہوتا تو ہو، انسانی وسائل میں کام نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، مگر کام وہی کرنے ہیں جہاں سے ان کو پروفٹ آتا ہو، جہاں پر ان کو کمیشن کی مد میں کچھ رقم ملتی ہو۔ یہی حقیقت ہے اور ہمارے حکمرانوں کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن سے پہلے جب پی ڈی اے کی حکومت ختم ہو رہی تھی، وہ نگران حکومت تھی، تو ہم نے واضح طور پر ان دنوں میں دیکھا ماضی کے مشہور کہ پھر سیاسی لوگ اپنی اپنی گلیوں محلوں میں متحرک ہو گئے۔ ان میں قومی فلاح کا جذبہ جاگ اڑتا ہے، کیونکہ عوام کی خدمت کے لیے انہیں پیچھے سے فنڈ کی مد میں اچھی خاصی رقم ان کو مل چکی تھی۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ فنڈ سے حاصل ہونے والی رقم کو ہو بہو بالکل ویسے ہی استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے یہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کہیں پر واقعی کوئی پکی گلی جو سڑک کی ضرورت ہے تو انہیں ضرور بنوانا چاہیے، اگر کسی سڑک کی مرمت کی ضرورت ہے وہ بھی ضرور ہونا چاہیے، مگر ہم نے ان دنوں جو دیکھا وہ بہت ہی غلط دیکھا۔ اچھی بلی سڑکوں کو، اچھی بلی گلیوں کو، جن کو کسی قسم کی مرمت کی بھی ضرورت نہیں تھی، ان کو توڑا گیا۔ میں نے سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے سیاسی شخص کو کال کی جس سے میرا اچھا خاصا تعلق ہے، میں نے انہیں کہا کہ ان گلیوں کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے، گلیاں تو بالکل ٹھیک ہے، مگر جواب سن کو آپ کو حیرانگی ہو، جواب یہ ملا کہ دھکا تو لگانا ہی ہے، فنڈ کو کسی نہ کسی جگہ پہ خرچ بھی تو کرنا ہے۔ حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ پہلے سے ہی کہ اچھی خاصی صحیح حالت میں موجود گلیوں کو توڑ کر دوبارہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ فنڈ اسی علاقے میں کسی دوسری جگہ پر تو لگایا جا سکتا تھا، تعلیم کے شعبے میں بھی لگایا جا سکتا تھا، اور بھی بہت سے دوسرے ایسے شعبے تھے جن کی بہتری کی جا سکتی تھی۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ شاید ان لوگوں کی دور اندیشی یہیں تک آ کے ختم ہو جاتی ہے، یا شاید یہ لوگ وہی 80-90 کی دہائی میں ہیں کہ وہ کام کرو جو سب کو نظر آئے، اسی کام میں مصلحت ہے، اسی کام سے ہمیں ووٹ ملے گا۔ نئی تمیشدہ گلیوں سے لیول اس حد تک بڑھ گیا کہ لوگوں کے مکان نیچے ہو گئے، مگر کوئی بات نہیں، ان سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک بھی شخص نے اس چیز کی مخالفت نہیں کی۔ یہ ساری بات میں اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں، تو تقریباً 2 ماہ پہلے لاہور میں ایسی کئی سڑکیں میں نے دیکھی جو بالکل صحیح حالت میں تھیں، مگر نہ جانے مرمت کے نام پر یا نئی سڑک بنانے کے لیے ان کی توڑ پھوڑ کیوں کی گئی۔ یہاں پر حکومتی پیسے کو بچایا جا سکتا تھا کہ ایک ایسا ملک جس کی معیشت پہلے ہی ڈوبی ہوئی ہے، جس کی معیشت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں پر فنڈ کی مدد میں اتنی زیادہ رقم کو ضائع کرنا
ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنڈ سے اپنی کمیشن کو حاصل کرنا بہت ضروری ہو جاتا، چاہے ملک کی معیشت کو نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے یا ملک کا بیڑا غرق ہی کیوں نہ ہو جائے۔ شکریہ۔